بچوں، جب کبھی سب دوست مل بیٹھتے ہیں یا سارے کزن جمع ہوتے ہیں اور آپس میں گپ شپ ہوتی ہے تو جو وہاں موجود نہ ہو اس کے بارے میں کبھی نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے آج کل اس کے نخرے بہت ہو گئے ہیں، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے. اس دن بریانی ایسے کھا رہا تھا جیسے پہلی بار کھا رہا ہو، بہت زیادہ بولتا ہے. اور اس دن کیسے عجیب کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا تو اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. پیارے بچوں، اس طرح کی باتیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں یہ سب غیبت میں شامل ہیں. غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی شخص کی چھپی ہوئی برائی کو جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. پیارے بچوں، اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ہمیں اس برائی سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. جیسے پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ترجمہ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا. پیارے بچوں، اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر فرمایا گیا کہ تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا. تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کی طرح ہے. کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اس کی برائی کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے. یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ پاک کو ناراض کرنے والی بات ہے.